ہمارا جو اگلا سیشن ہے آج فیض ڈے ایٹ T2F میں، وہ یوسف لودھی صاحب کے جو اسکیچز ہیں فیض صاحب کی شاعری پہ، فیض صاحب کی پوئٹری پہ، اس کا ڈیجیٹل امیجز ہمارے پاس موجود ہیں. نہ صرف ہمارے پاس ڈیجیٹل امیجز موجود ہیں، فزیکلی ہمارے پاس جنید زبیری صاحب موجود ہیں، اور اس وقت ہم آپ سے وہ شیئر کر رہے ہیں، اور کچھ تھوڑا فیض صاحب کے بارے میں، کچھ وائل کے بارے میں، اور پھر کچھ ان کے اسکیچز کے بارے میں بات چلے گی. تو یہ ہمارا سیکنڈ سیشن اب اسٹارٹ ہو رہا ہے. آداب. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں یہ ماسک نیچے رکھ لوں، کیونکہ ماسک کے ساتھ بات کرنے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے تھوڑی. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا چند سال پہلے، سبین محمود نے T2F کے پلیٹ فارم سے ایک پوسٹر چھپوایا، شائع کروایا ٹرک آرٹ کا، کہ جو ایک سگنیچر ٹریڈ مارک بن گیا T2F کا. اور اس پہ جو لائن لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ فاصلہ نہ رکھیں، پیار ہونے دیں. اور اب جو دنیا ہو گئی ہے تو اسی T2F پہ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا را فاصلہ رکھیں، کہیں اوپر والے کو زیادہ پیار نہ ہو جائے. سو SOPs فالو کیجئے. میں خود یہاں بیٹھا ہوا تھا، سو آئی شوڈنٹ بی سیئنگ اٹ، مگر بہرحال دس از دا ورلڈ دیٹ وی لیو ان. سو سب سے پہلے شکیل جعفری، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں فیض ڈے کے اوپر کوئی ایک سیشن کو لیڈ کر سکوں اور فیض کے متعلق کوئی بات کر سکوں. آئی ایم ویری نروس بیکاز فیض صاحب کے اوپر کچھ کہتے ہوئے بہت ہی جھجک بھی ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے کہ کہاں ہم اور کہاں وہ، ان کی کیا بات اور ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھلا. مگر ایک چیز جو میں نے دیکھی ہمیشہ جب فیض صاحب کی شاعری کو پڑھا، ان کے انٹرویوز دیکھے، ان کے متعلق لکھے مضامین پڑھے، اور وہ تمام خواتین و حضرات کے جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے فیض صاحب سے ملاقاتیں کریں، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کی گفتگو سنی فیض صاحب کے بارے میں، تو ایک چیز جو ہمیشہ سننے کو ملی ہر جگہ سے، وہ یہ کہ فیض صاحب ایک بہت ہی کم گو انسان تھے، زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، اور ان کی شخصیت میں، ان کی گفتگو میں بے پناہ ٹھہراؤ تھا، سکون تھا. اور وہی چیز ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے. جب ہم ان کی چیزیں پڑھتے ہیں، گو کہ بہت انقلابی چیزیں بھی ہیں، اور بہت انہوں نے باتیں ایسی کہیں کہ جس میں اگر کوئی دوسرا وہ شخص، کوئی دوسرا شاعر وہ باتیں کہتا تو شاید وہ بہت اگریشن کے ساتھ یہ باتیں کرتا. مگر فیض صاحب نے جس ٹھہراؤ کے ساتھ وہ باتیں کریں اور جس سکون کے ساتھ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کہہ گئے، اور جیسا شکیل نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ فیض صاحب نے انقلاب کو رومانٹیسائز کیا، وہ ایک انہی کا خاصہ تھا. وہ میرا نہیں خیال کہ اور کوئی بھی وہ چیز کر پایا، اور آئی تھنک اسی نے فیض صاحب کو اتنا ایک مقبول بنا دیا اور ایک ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. انگریزی زبان کے دو الفاظ بہت اب زیادہ گھس پٹ چکے ہیں، ایک لیجنڈ اور ایک آئیکن. ہر دوسرا شخص اب لیجنڈ ہے اور ہر دوسرا شخص آئیکن ہے. کچھ لوگوں کے اوپر یہ الفاظ واقعی میں صادق آتے ہیں، مگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں جو لیجنڈ اور آئیکن سے بڑھ کے ہیں. شاید ان کے لیے کوئی لفظ ایجاد نہیں ہوا، اینڈ فیض صاحب واز ون آف دیم. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لیجنڈ تھے یا وہ آئیکن تھے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سب سے مبرہ، سب سے بڑھ کے، سب سے آگے تھے. ہم ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. فیض صاحب کی زندگی اگر آپ اس پہ ایک نظر ڈالیں، انہوں نے بہت صعوبتیں برداشت کی، جلا وطن رہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نہ کوئی انٹرنیٹ، نہ کوئی واٹس ایپ، نہ کوئی ویڈیو کال، نہ کوئی فیس بک. تو اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا جس طرح آج کل ہوتا ہے. مائی فیملی لیوز ان کینیڈا. I talk to them every day. But when I think of Faiz back decades ago, کہ وہ جلا وطن بیروت میں اور لندن میں، ان کے بچے لاہور میں چھوٹے، and he could not obviously communicate that way. نہ وہ ان کے ساتھ وقت گزار سکتے تھے اس طرح سے. اور پیچھے چلے جائے 50s کے زمانے میں، تو فیض صاحب کے اوپر راولپنڈی کانسپریسی کیس چلا، جیل میں رہے. سو انہوں نے بہت کچھ سہا اور بہت کچھ دیکھا اپنی زندگی میں.
مگر ان کی شاعری میں آپ کو کہیں بھی غصہ نظر نہیں آئے گا. ان کو کبھی ان کو یہ کہ مجھے زندگی نے کیا دیا یا میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا یا وائی ڈڈ آئی ہیو ٹو گو تھرو وٹ ایور آئی ہیڈ ٹو گو تھرو، وہ چیز کبھی نظر نہیں آئے گی. بلکہ الٹا ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے امید اور آرزو لوگوں کو دی. اور آج تک ان کے کلام سے جو امید ہمیں ملتی ہے اور نظر آتی ہے وہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتی. برے سے برا وقت آتا ہے لوگوں پہ، ڈپریشن ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو ایسے میں فیض صاحب کی جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، ان کی شاعری، ان کی نظم، ان کی غزل، جس سے آپ کو ایک امید کا پیغام ملتا ہے، اس سے آپ جس طرح ریلیٹ کر پاتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہر وہ شخص جو اردو سمجھتا ہے، بولتا ہے، اور جس کو شاعری سے تھوڑی بہت دلچسپی بھی ہے، وہ فیض صاحب کا مداح شاید اسی لیے ہے، اور وہ فیض صاحب سے بہت پرسنل لیول پہ اسی لیے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو ایسے مواقع اور جو ایسے اتار چڑھاؤ آئے جہاں پہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہمیں کوئی امید دکھائے، اندھیرے میں کوئی روشنی دکھائے، تو وہ فیض صاحب تھے. اور ہمیشہ یہ چیز رہے گی. یہ ایک دستور ہے دنیا کا کہ جب کوئی بڑے لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کا ذکر وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا کم ہوتا رہتا ہے، مگر یہ کہ سال میں 1 یا 2 دفعہ ان کو ضرور کہیں نہ کہیں یاد کر لیا جاتا ہے، ان کی برسی پہ یا ان کے یوم پیدائش پہ. مگر فیض صاحب کو یہ کمال حاصل ہے، اور وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو سارا سال شاید لوگ یاد کرتے ہیں. کسی نہ کسی بہانے سے ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی گفتگو کے حوالے سے. فروری اور نومبر میں تو خاص طور سے ان کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ یہ 2 خاص مہینے ان کے ہیں، مگر سارا سال ایسا ضرور ہوتا ہے. گانے کی کوئی محفل ہو گھروں میں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سنگر ہے وہ مجھ سے پہلی سی محبت نہ گائے. اور یہ ہو نہیں سکتا بھلے وہ گانے کی محفل فیض صاحب کو ڈیڈیکیٹڈ نہ بھی ہو، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اگر سنگر نہ بھی گائے تو فرمائش آڈینس سے آتی ہے کہ بھی اختتام تو ہم دیکھیں گے پہ کرنا چاہیے. وہ ایک طرح کا اینتھم بن چکا ہے. تو اس طرح سے پتہ نہیں کتنے مواقع ایسے ہماری زندگی میں روزمرہ آتے ہیں کہ جب ہم فیض صاحب کو کسی نہ کسی بہانے سے یاد کرتے ہیں. فیض صاحب لیفٹ اس ان 1984، 36 سال ہو گئے، ایک پوری جنریشن بعد میں آ گئی، مگر ان کا نام، ان کی شاعری، ان کی گفتگو آج بھی اتنی ہی تر و تازہ ہے، اور اس میں اتنا ہی مزہ آتا ہے. تو آج کی یہ نشست جو فیض صاحب کے نام ہے، اس میں یہ والا جو سیشن جس کے لیے مائک مجھے شکیل صاحب نے تھمایا ہے، اس میں ہم فیض صاحب کی شاعری کو دیکھیں گے یوسف لودھی کی نگاہ سے. یوسف لودھی کو لوگ YL کے نام سے جانتے ہیں، وہ ان کا ایک سگنیچر تھا. اور YL وہ الفابیٹ نہیں لکھتے تھے بلکہ وہ باقاعدہ اسپیلنگ VIE and ELL YL، یہ ان کا تھا. ہی واز اے کارٹونسٹ، ہی واز اے جرنلسٹ، بہت مشہور جرنلسٹ تھے. اور ان کی جو شہرت ہوئی 69 میں ان کا کریئر شروع ہوا، تو 70s کا جو پورا زمانہ تھا، جو ہمارے یہاں بائیں بازو کی سیاست اور صحافت رہی ہے، اس میں وہ ایک بہت بڑا نام تھا YL کا. پولیٹیکل کارٹونسٹ تھے، بائیں بازو سے وابستہ تھے. تو اسٹوڈنٹ یونین، ٹریڈ یونین، پولیٹیکل ایکٹیوسٹس، تو وہ سارا جو حلقہ تھا وہ وہیں سے اس کے ساتھ ہی وہ الائن کرتے تھے. فرنٹیئر پوسٹ میں، فرنٹیئر گارڈین میں وہ رہے، وہاں سے منسلک ہوئے، اور اپنی بے باک صحافت، اسکیچز، کارٹونز وغیرہ کی وجہ سے انہیں جیلیں بھی ہوئیں، اور انہوں نے بے شمار صعوبتیں بھی برداشت کریں. ان کی جو میں ایک وہ پڑھ رہا تھا آرٹیکل، غالباً زہرہ یوسف کا تھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے بے شمار کام کیا، مگر اس میں سے بہت سارا کام ایسا تھا جو پبلش نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ جو سینسرشپ کے قوانین تھے وہ اتنے سخت تھے mid 70s آنورڈس کہ ان کی چیزیں وہ شائع ہو نہیں سکتی تھی. اور YL جیسا آدمی وہ اتنا کھل کے بات اپنی کہتے تھے کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ برداشت جو حکومت کے حلقے تھے وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. اس کے باوجود ان کی کافی چیزیں پھر بھی سامنے آئیں اور ہم تک پہنچیں.
اور فیض سے، چونکہ فیض جو تھے وہ تو اس ہر زمانے میں سب لوگوں کے ایک طرح سے دیکھا جائے تو گورو تھے، رول ماڈل تھے، ایوری بڈی یوز ٹو لک اپ ٹو ہیم. تو وائل کو ایک خاص نسبت تھی فیض صاحب سے اور ان کی شاعری سے، اور انہوں نے فیض صاحب کی شاعری کے اوپر اپنی سمجھ سے جو ان کو لگتا تھا، جس طرح انہوں نے ریلیٹ کیا مختلف شخصیات سے اور مختلف ایونٹس سے، جو سیاسی حالات تھے، جو اس زمانے کے پالیٹکس تھی، جو زمانے کے واقعات تھے، تو اس میں کہاں کہاں ان کو فیض کا کوئی شعر لگتا تھا کہ یہ اس واقعے کو، یہ اس شخص کو، یہ اس چیز کو جو زمانے میں رونما ہو رہی ہے، اس کو یہ شعر جو ہے اور یہ مصرع جو ہے فیض کا، یہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. فیض صاحب نے وہ شعر یا وہ مصرع یا وہ قطع جو ہے وہ کسی اور تناظر میں بے شک لکھا ہو، مگر خوبی یہی ہے بڑے شاعر کی کہ وہ جس تناظر میں بھی لکھی گئی ہو اور جب بھی لکھی گئی ہو، ہم اس سے اپنی زندگی کے حوالے سے اور اپنے اطراف میں ہونے والی چیزوں کے حوالے سے اس کو یاد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ابھی ہم دیکھیں گے، ہم نے سنا ابھی پچھلے دنوں ہندوستان میں جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے، جو اسٹوڈنٹس نکلے تھے جامعہ ملیہ کے اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے، تو جگہ جگہ گلیوں میں، سڑکوں پہ بیٹھ کے انہوں نے ہم دیکھیں گے گایا، اور وہ ویڈیوز ہم نے دیکھیں. ہم دیکھیں گے فیض نے جس بیک گراؤنڈ میں بھی لکھا ہو، جب بھی لکھا ہو، مگر اس کی جو ریلیونس ہماری زندگیوں میں ہے اور شاید رہے گی ہمیشہ، بیکاز ہم پتہ نہیں کب دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے یا ہمارے بچے دیکھیں گے یا ان کے بچے دیکھیں گے، وی ڈونٹ نو، مگر یہ ریلیونس رہے گی، خدا کرے کہ ہم دیکھیں. سو فارمیٹ یہ ہے اس پروگرام کا کہ یہاں پہ ہم نے کچھ ان کی کتاب سے، وائل کی یہ کتاب ہے، بہت ہی خستہ حالت کی نایاب کتاب ہے، یہ اب اویلیبل نہیں ہے کہیں بھی مارکیٹ میں، بٹ تھینکس ٹو T2F ان کے پاس ہر نایاب چیز دستیاب ہو جاتی ہے. اس میں ہر اسکیچ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت میننگ فل ہے، بہت پاورفل ہے. اس میں سے کچھ سلیکٹ کرنا اور ان کے بارے میں بات کرنا بڑا مشکل کام تھا، اور مجھے 3-4 روز پہلے جب شکیل نے یہ کہا تو میں نے پہلے تو I just tried to wriggle out of it because میں نے کہا کہ میرے لیے بالکل وقت نہیں ہے کہ میں یہ بیٹھ کے اس کو دیکھوں، سوچوں، کچھ اس کے اوپر کام کروں، مگر بہرحال ان کی محبت اور ان کا خلوص ایسا ہے کہ ان کو منع تو ہم نہیں کر سکتے کبھی. تو میں نے اس میں سے کچھ اسکیچز نکالے اس پریزنٹیشن کے لیے، اور یہ ارادہ ہم نے کیا کہ ہم ان کو ویل گو اوور ون بائی ون، اور جو اس میں انہوں نے بات کہی ہے، جو انہوں نے جس شعر سے جس چیز کو ریلیٹ کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. بٹ آئی ووڈ لائک دا وے آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ، بجائے اس کے کہ میں ہر چیز کے اوپر بولتا جاؤں، آئی ووڈ ویلکم اینی کامنٹس، اینی اوپینینس. اگر کوئی اسکیچ آپ دیکھیں، کوئی اس پہ وائل نے کس طرح اس کو، کس شعر سے اس کی مناسبت نکالی، وہ آپ دیکھیں، اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موسٹ ویلکم. تھوڑا سا ایک انٹریکٹیو سا سیشن ہو جائے گا اور پھر اس کا شاید زیادہ مزہ آئے گا. سو میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں. یہ از دس دا فرسٹ ون؟ اچھا، یہ کچھ امیجز ہیں جو YL کی آپ نے دیکھی، میں تو اسکرین کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، سو آئی ڈونٹ نو. جی آگے میرا خیال ہے بڑھیے گا. تھوڑا سا ان کا پروفائل ہے. یوسف لودھی صاحب کا پشاور ٹائمز سے شروع کیا، اس کے بعد فرنٹیئر گارڈین میں رہے. ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں، فرنٹیئر گارڈین جو میں جب یوسف لودھی آئے تھے 1972 میں، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، اینڈ بیکاز یوسف لودھی واز ہارڈ کور لیفٹ ونگ جرنلسٹ اینڈ کارٹونسٹ ایٹسیٹرا، تو ان کی ایک بہت ہی نیچرل الائنمنٹ ظاہر ہے کہ اس آئیڈیالوجی سے تھی جس کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی بنی تھی بیک ان دا 60s. سوشلزم، کمیونزم کا وہ جو ایک پورا ایک رومانٹسزم وہ تھی. مگر بھٹو سے ان کے اختلافات بھی بہت ہوئے، کیونکہ بھٹو کے کیے گئے کئی فیصلے ایسے ہوئے جس پہ کہ یوسف لودھی صاحب نے خاصا اس کو کرٹیسائز کیا. چونکہ وہ بڑے بے باک صحافی تھے تو وہ کھل کے بولتے تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی باقاعدہ، بھٹو مائی ماسٹر اس کا نام ہے، جو کتاب میرا خیال ہے آج شاید کہیں اویلیبل نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور اس کتاب کی وجہ سے بھی وہ کافی زیر عتاب آئے اور
گرفتار بھی ہوئے. بالکل. تو کافی ان کی زندگی, آپ اگر اس زمانے میں جو اس طرح کے لوگ تھے, بے باک شاعر ہوئے, صحافی ہوئے, ایکٹیوسٹس ہوئے, اسٹوڈنٹ یونین کے لوگ ہوئے, ٹریڈ یونین کے لوگ ہوئے, تو ان سب کی زندگیاں بڑی ٹملٹس سی گزری تھیں کہ وہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں, وہ اپنی بات بھی کر رہے ہیں, وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں, وہ ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں, مگر انہوں نے اپنا سفر ہمیشہ جاری رکھا. سو ہم چلتے ہیں, اور یہ پہلا جو آپ کے سامنے, اب اس کو کوئی کیا ایکسپلین کرے. آپ قائد اعظم کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تجھے پکارا ہے بے ارادہ, جو دل دکھا ہے بہت زیادہ. جسٹ امیجن ویئر ہی واز کمنگ فرام. یوسف لودھی صاحب, جو ان کی زندگی تھی, جو جد و جہد تھی, جو اسٹرگل تھی, جو ان کی سوچ تھی, جو وہ چاہتے تھے کہ ملک میں رائٹس سب کو ملیں, ایکوالٹی ہو, جو فرق ہے جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو امیر ہے, جو پاورفل ہے, کلاس سسٹم جو ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ تو ہر چیز سے مبرہ, ہر چیز سے اوپر ہے, دوسرا جو ہے وہ پسے جا رہا ہے. تو اس سب کے خلاف جو ایک پوری جد و جہد انہوں نے کری, اور جو حقوق کی حق تلفی ہوتی رہی ہمارے ملک میں ماشاء اللہ ایک کے بعد ایک آتا رہا. تو وہ پورے اس تناظر میں جب آپ مزار کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کے دل سے کیا بات نکلتی ہے. تو انہوں نے فیض صاحب نے یہ آئی ڈونٹ نو کس تناظر میں یہ بات کہی ہو, کس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی ہو, بٹ دس از ہاؤ یوسف لودھی انٹرپریٹڈ ان اے وے. بالکل, واہ, صحیح بات ہے. سو یہ ایک ان کا اسکیچ ہے. جی, جماعت اسلامی اینڈ عوامی نیشنل پارٹی, ناٹ دونوں جو تھے وہ فرنٹیئر میں ایکٹیو تھے. کوئی آپس میں انہوں نے الائنس ان کا نہیں ہوا تھا, مگر انہوں نے جو شعر اس پہ چوز کیا, شیخ صاحب سے رسم و راہ نہ کی, شکر ہے زندگی تباہ نہ کی, شکر ہے زندگی تباہ نہ کی. اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ شیخ صاحب کے ہی پیچھے سب ان کو منانے کے لیے اور ان کو اب رام کرنے کے لیے سب جمع ہوتے ہیں. سو مچ سو کہ ایون بھٹو صاحب جو انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو رائٹ ونگ کو اپیس کرنے کے لیے, ان کی سپورٹ لینے کے لیے کیے, جس میں وہ بہرحال کامیاب نہیں ہو سکے. تو شیخ صاحب سے رسم و راہ نہ کی, شکر ہے زندگی تباہ نہ کی. اب یہ دیکھیے یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی, سندھ عوامی تحریک, ہاری کمیٹی, نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی, پاکستان نیشنل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ ساری جو لیفٹ ونگ کی جماعتیں تھیں, جو یونینز تھیں, جو سارے موومنٹس تھے جو لیفٹ ونگ کے تھے. اور اس پہ انہوں نے کیا لکھا ہے, کون سا فیض کا شعر وہ لے کے آئے, ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل, محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں. اس تمام سینیریو میں, اس تمام جو بلیک ہر طرف آپ کو نظر آتا تھا, جو حالات تھے, جو چیزیں تھیں, جس رخ پہ چیزیں جا رہی تھیں, جو رائٹ ونگ غالب آتا جا رہا تھا, اس سب کے تناظر میں کہیں کچھ تو ان کو امید نظر آ رہی تھی, کہیں کچھ تو ان کو کرن اور روشنی نظر آ رہی تھی. تو انہوں نے پھر اس میں یہ شعر فیض صاحب کا. سو ویری انٹرسٹنگ کہ یوسف لودھی, بٹ اگین یو ہیو ٹو ریممبر کہ یوسف لودھی کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ تھا, ان کے اوپر اپنی اوپر کیا سختیاں تھیں, کیا سوچ تھی, کیا وہ لکھ رہے تھے, کس طرح کا وہ ماحول دیکھنا چاہتے تھے, کس طرح کی ان کی خواہش تھی, کہ ان کا جو آئیڈیلزم تھا وہ کیا تھا, اور اس کے برعکس ملک میں کیا ہو رہا تھا. سو اس تناظر میں وہ یہ ان کی جو ساری صحافت تھی اور جو ان کے کارٹونز تھے وہ بہت ہی زیادہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ فیض صاحب بہت نیچرلی فٹ ان کرتے تھے. ان کا کوئی نہ کوئی شعر, کوئی نہ کوئی لائن, کوئی نہ کوئی مصرع ضرور اس کے اوپر آتا تھا. خبر آئی تھی کہ 3 صحافیوں اقبال جعفری, ناصر زیدی اور خاور ہاشمی کو اس جگہ کوڑے لگائے گئے. یہ یقیناً جنرل ضیاء کا وقت ہوگا.
اور اس میں کیا انہوں نے لکھا ہے، دیر سے آنکھوں پہ اترا نہیں اشکوں کا عذاب، اپنے ذمے ہے تیرا قرض نہ جانے کب سے۔ اب آپ اس کو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پڑھیں اس بیک گراؤنڈ میں جس میں یوسف لودھی نے دیکھا ہے، تو یو ریئلائز کہ وہ کیا سوچ رہے تھے اور کیا ان کی وہ تھی۔ 80s کا جو دور تھا جنرل ضیاء کا، وہ کلمنیٹ ہوئی جو چیزیں جو شروع سے ہوتی جا رہی تھیں 50s 49 میں جب آبجیکٹو ریزولوشن آئی، پھر 50s کا دور آیا، پھر ماشاء اللہ لگا 58 میں، اس کے بعد پھر ایوب خان اینڈ دین جنرل یحییٰ خان، پھر بھٹو آئے، بھٹو سے بھی کئی ایسی چیزیں ہوئیں، اینڈ دین ایونچولی ضیاء الحق کیم، اینڈ دین ایوری تھنگ دیٹ واز بوائلنگ فار دا لاسٹ سو مینی ایئرس سارٹ آف ایک پہاڑ سا بن کے سامنے آ گیا۔ اور اس وقت جو ظلم ہوئے، جو یہ سارا ہمارا بائیں بازو کے جو سیاست تھی، صحافت تھی، جو ان کے اوپر ظلم ہوئے، جو ان کے اوپر ان کے حقوق غصب کیے گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ اندر غم و غصہ بھی تھا، وہ تکلیف بھی تھی، وہ دکھ بھی تھا، وہ غم بھی تھا، تو اس کو کسی طرح تو ڈپکٹ ان لوگوں نے کیا۔ سو اب بالکل ایک چیز پہ لگتا ہے کہ کہاں وہ شعر جیسے فیض صاحب نے اسی موقع کے لیے کہا ہو۔ خبر آئی تھی حریت اخبار کی کہ ڈاکٹر خان صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب کون تھے؟ خان عبد الجبار خان، ایلڈر برادر آف باچا خان، خان عبد الغفار خان کے بڑے بھائی تھے، اور بہت ہی رسپیکٹڈ پولیٹیشین۔ غفار خان اور جبار خان، جن کو جبار خان کو لوگ خان صاحب ہمیشہ ڈاکٹر خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں، تو ڈاکٹر خان صاحب اور باچا خان دونوں جو تھے، اگر آپ ان کی سیاست دیکھیں تو انہوں نے بھی بات کری ہمیشہ جو مزدور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، اس کی، وہ لوگ پارٹیشن آف انڈیا کے خلاف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا تقسیم ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ 2 ملک 3 ملک بنے، ٹکڑوں میں بٹے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک پورا جو خطہ ہے یہ ایک جیسا ہے، وہ رہے، اور وہیں سے اسی میں ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ٹکڑوں میں کر کے اور الگ الگ ملک بنا دیں، اور پھر شاید وہ یہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ آگے جا کے حالات کیا ہوں گے، آپس میں کس طرح کی رنجشیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، اور ایک ہوتے ہوئے بھی کتنے دور ہوں گے، کتنے الگ ہوں گے۔ تو ڈاکٹر خان صاحب آئی تھنک شاید 1956 میں یہ واقعہ ہوا تھا، جب وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا وقت تھا، کچھ ان کے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی نے ان کو گولی مار دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے اوپر انہوں نے لکھا، فرش پر آج در صدق و صفا بند ہوا، عرش پر آج ہر ایک باب دعا بند ہوا۔ کتنا یہ ایک جیسے دل سے ایک بات نکلی ہو، فرش پر آج در صدق و صفا بند ہوا، عرش پر آج ہر ایک باب دعا بند ہوا۔ تو جب کوئی آپ کا لیڈر، آپ کا کوئی بڑا، جس کو آپ فالو کرتے ہو، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ میرا رول ماڈل ہے، جب وہ اس طرح سے اس کو ختم کر دیا جائے بروٹلی، تو ظاہر ہے کہ جو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا اظہار ان کو فیض صاحب کے اس شعر میں ملا، اور کیا خوب ملا۔ یہاں پہ دیکھیے ریڈ لائٹ ایریا، اور ریڈ لائٹ ایریا کے سامنے بیٹھ کے، اور نیچے اس میں انہوں نے کیا شعر چنا ہے، تھے کتنے اچھے لوگ کہ جن کو اپنے غم سے فرصت تھی، سب پوچھے تھے احوال جو کوئی درد کا مارا گزرے تھا۔ ریڈ لائٹ ایریا کی جب آپ سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ عموماً ایک عام خیال تو شاید یہی ہے کہ بھئی گناہوں کا اڈا ہے، غلط کام ہوتا ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں شریف نہیں جاتے، در حقیقت شریف ہی جاتے ہیں، در حقیقت وہی جاتے ہیں، اور وہی اس کو زندہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل نہیں تھا، دس از دا ٹروتھ، دس از دا ریالٹی۔ مگر وہ جو شریف وہاں جاتے ہیں، جو دن میں شریف ہوتے ہیں اور رات میں وہ وہاں پائے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں ہپوکریسی کے ارد اس سے لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، مگر جہاں وہ جا رہے ہیں، جس در پہ وہ جا رہے ہیں، جس کو گناہوں کا در کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے بھی وہی ہیں، باہر سے بھی وہی ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہیں، ہم تو کوئی دوسرا لبادہ اوڑھ کے آپ کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، ہماری زندگیاں وہی ہیں،
جو آپ کو پتہ ہے. آپ کی طرح یہ نہیں کہ ہم دن کی روشنی میں کچھ اور رات کے اندھیرے میں کچھ. سو پھر وہاں سچائی آپ کو شاید نظر آتی ہے, شاید وہاں آپ کو کھرا پن نظر آتا ہے, وہاں آپ کو کمپیشن نظر آتا ہے. ہماری دنیا میں تو کمپیشن نہیں ہے, ہماری دنیا تو بڑی کٹ تھروٹ ہو گئی ہے, ایک دوسرے کو کھینچنے والی. آگے سے ہم بہت ساتھ میں ہیں مگر پیچھے سے ہم ہی چھریاں مار رہے ہوتے ہیں. مگر وہاں شاید آپ کو کمپیشن ملتا ہے. سب پوچھے تھے احوال جو کوئی درد کا مارا گزرے تھا. بیبی یوسف لودھی نے شاید کچھ اور سوچا, بٹ دس از ہاؤ آئی فیلٹ دیٹ ہی پرابلی. اب آپ یہ دیکھیے اگین 80s کا زمانہ. مری بروری بہت مشہور فیکٹری ہے پاکستان میں جہاں شراب بنتی ہے, بھنڈاری صاحب کی, اور اس کا راستہ گزرتا ہے پریزیڈنسی سے. اب پریزیڈنٹ کون ہے اس زمانے میں؟ جنرل ضیاء الحق. ملک میں اسلامائزیشن ہے, شراب کا تو آپ نام نہیں لے سکتے. تو اس پہ انہوں نے کیا شعر لکھا ہے؟ ہاں جاں کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے, لیکن کیا کیجے, ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے. کیا بات ہے, ہر راہ جو ادھر. ہاں جاں کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے, لیکن کیا کیجیے, ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر. وہ مقتل تھا وہ, کیونکہ جو وہاں فیصلے ہوتے تھے, جو کوڑے لگائے گئے, جو ٹارچر ہوئے لوگوں کے اوپر, انہی لوگوں پہ ہوئے نا, صحافیوں پہ ہوئے, جو اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے, جو ایکٹیوسٹ تھے, جو سیاستدان تھے, انہی کے اوپر ٹارچر ہوا, انہی کے اوپر زیادتیاں ہوئیں. تو وہ مقتل ہی تھا. ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کے جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں کتنا اور کہاں سے وہ لے کے آئے, اور کیا سے کیا انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے کی. اینڈ دس از سو ٹرو. گڑھی خدا بخش, جس زمانے میں یہ شعر اور یہ اسکیچ انہوں نے بنایا تھا یوسف لودھی صاحب نے, جب تو گڑھی خدا بخش میں ایک ہی قبر شاید تھی. آئی ڈونٹ نو اگر بعد میں جب وہاں ایک کے بعد ایک کئی قبریں اور ان کا اضافہ ہوا تو وہ کیا کہتے اور کیا اس کے بارے میں ان کے خیالات ہوتے. آئی ریئلی ونڈر. جلا پھر صبر کا خرمن, پھر راہوں کا دھواں اٹھا, ہوا پھر بند سر ہر نشیمن کا, ہر ایک دن کا. واہ. اگین بھٹو کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یوسف لودھی کی ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ تھی, ایک آئیڈیالوجیکل, چونکہ وہ سوشلزم اس زمانے میں وہ تھا, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جو ایک رومانٹسزم تھی سب کی وہ تو تھی. اور بھٹو چونکہ اس نعرے کو لے کے آگے آئے تھے 69 میں جب انہوں نے شروع کیا اپنا, تو وہ سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. مگر جب مصلحتیں آڑے آئیں اور جب فیصلے دوسری طرح کے ہونے لگے تو وہاں پھر ان کے ساتھ غم و غصہ بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی. تو وہ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ تھی ہمیشہ کی. جلا پھر صبر کا خرمن, پھر راہوں کا دھواں اٹھا, ہوا پھر بند سر ہر نشیمن کا, ہر ایک دن کا. واہ. دس از ویری انٹرسٹنگ. ایک سائٹ پہ لکھا ہے جسارت, ناٹ جنت, جسارت, اور دوسری طرف لکھا ہے جہنم. اب ظاہر ایک راستہ جہنم کو جا رہا ہے, دوسرا راستہ کہاں جا رہا ہوگا. جسارت ایک اخبار تھا, پولیٹیکل اخبار تھا, اور کس جماعت کا تھا؟ یہ جماعت اسلامی کا تھا. دیر یو گو. سو وہاں ایک پولیٹیکل اینگل آ گیا کہ جماعت اسلامی ورسز جو اینٹی ہے وہ جہنمی ہے. فکر سود و ضیاء تو چھوٹے گی, منت ایواں تو چھوٹے گی, خیر دوزخ میں ملے نہ ملے, شیخ صاحب سے جہاں تو چھوٹے گی. اب آپ یہ دیکھیں وہ بوتل اور گلاس لے کے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں, بیکاز ان کا راستہ تو وہی ہے جس کو جسارت سمجھتا ہے کہ جہنم ہے. تو اس کی کیا ڈپکشن انہوں نے کری ہے اور اس کو انہوں نے کس طرح سے ریلیٹ کیا ہے اس کو. ویری انٹرسٹنگ. اب آپ یہ دیکھیے, ڈیٹس ذہن میں رکھیں. بنیادی حقوق اکتوبر 1958, پہلا مارشل لا پاکستان میں. آزادی مارچ 1969.
اور انصاف جولائی 1977. سو وی آل نو کیا کیا انسیڈنٹس ہوئے تھے. مارشل لا لگا, پھر اینڈ آف 60s میں جب پیپلز پارٹی آئی ملک میں, لیکن اس وقت پھر جنرل یحییٰ خان بھی آ گئے تھے. جولائی 1977 میں وہ ورسٹ مارشل لا آف آر ہسٹری آف آر ٹائمز. کہیں بنیادی حقوق سلب ہوئے, کہیں آپ کو آزادی کے بارے میں لگا کہ اب آزادی ہے یا نہیں ہے. دیٹ واز اے کویسچن مارک. وٹ ہیپنڈ ان لیٹ 1960s. ایوب خان کی حکومت ختم ہوئی, بھٹو نے ایک نیا موومنٹ شروع کیا, وہاں کچھ آپ کو کرن نظر آئی, مگر یحییٰ خان پھر آ گئے اور پھر ملک دو لخت ہو گیا. آزادی کہاں رہی, آزادی شاید تھی بھی نہیں. اور انصاف کا جنازہ نکلا 1977 میں. تو یہ تین جو انہوں نے قبریں بنائی, دکھائیں کہ کیا کیا ہوا, اور اس پہ انہوں نے کیا شعر نکالا ہے. کچھ ہمیں کو نہیں احسان اٹھانے کا دماغ, وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں. وہ تو جب وہ جو آتے ہیں, وہ جب آتے ہیں, تو وہ کون ہے وہ جو آتے ہیں؟ وہ بوٹ والے جب آتے ہیں, وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں. جی اچھا اوکے. کچھ ہمیں کو نہیں احسان اٹھانے کا دماغ, وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں. وہ وہ آئے, کئی دفعہ آئے ہمارے ملک میں, اور پھر جانے کا نام نہیں لیا. اور گئے تو کس طرح سے گئے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, مگر وہ کیا کچھ نقصان کر کے گئے اور کیا کچھ ملک میں ہوا. اب یہ ایک سپلیمنٹ ہے اسٹار کا, ریپ آف سندھ. سندھ سے ان کو خاص وابستگی تھی یوسف لودھی صاحب کو, تو یقیناً ان کا دل کڑتا بھی تھا کہ جو سندھ کے حالات ہیں. ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق, کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے, کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے. یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا, کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے, کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے. آج بھی وہی حال ہے. انٹیریئر سندھ میں جائیں تو آج بھی وہی حال ہے. زمانے گزرے, حکومتیں آئیں, مارشل لا, ڈیموکریسی, سب کچھ ہوا, مگر جو عام آدمی ہے, جو سندھ کا جو حال ہے, جو لوگ جاتے رہتے ہیں یا جن کا تعلق ہے, جن کو پتہ ہے وہاں کے حالات کیا ہیں, عام آدمی کے وہاں پہ کیا حالات ہیں, جو ایک حاری ہے اس کے کیا حالات ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہاں اب بھی ان کی زندگیوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. تو اس حوالے سے انہوں نے فیض کی یہ مصرے جو تھے اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا سندھ سے. یہ خبر بھی بڑی انٹرسٹنگ. حبیب جالب بمے بوتل گرفتار. حبیب جالب بمے بوتل گرفتار. گھر رہیے تو ویرانی دل کھانے کو آوے, راہ چلیے تو ہر گام پہ غوغائے سگاں ہے. غوغائے سگاں ایز ان کتوں کا شور, کتوں کا شور. اب آپ اس کو لٹرل بھی لے لیں اور آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپر میننگ بھی جا کے سمجھ جائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جن کا شور ہے انہوں نے ہی گرفتار کیا ہوگا بمے بوتل. تو گھر رہیے تو ویرانی دل کھانے کو آوے, راہ چلیے تو ہر گام پہ غوغائے سگاں ہے. ایک ایک اسکیچ ان کا جو ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ ہے, اتنا میننگ فل ہے اور اتنا پاورفل ہے. آئی ریئلی وش کہ یہ کتاب جو ہے یہ دوبارہ کوئی چھاپے اور اس کو عام کرے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو اوور دیز تھنگز. یہ ہماری آلٹرنیٹ ہسٹری ہے. ایک ہمیں ہسٹری وہ ہے جو پڑھائی سکھائی جاتی ہے, ہمیں بتائی جاتی ہے آفیشلی, مگر ایک ہسٹری وہ ہے جو ان لوگوں نے ہمیں اپنے کام کے ذریعے ہم تک پہنچائی, جو کہ اب کافی حد تک جو ہے وہ منظر سے غائب ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. اس لائن سے میرا خیال ہے جو خواتین ہیں دنیا بھر کی, ناٹ جسٹ پاکستان, ناٹ جسٹ انڈیا, ناٹ جسٹ بنگلہ دیش, اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر ان دا ورلڈ, women and people who are chained, people who are living the life of a slave, اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. پوری ایک کہانی اسے ایک لائن میں انہوں نے کہہ دی.
ہر چیز کہہ دی اس کے اندر. اب آپ سوچیں, اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں وہ چین اس کے لگی ہوئی ہے. تو وہی چیز کہ ہم کہ جو گزرتی ہے ان لوگوں پہ جن کی آواز یوسف لودھی تھے, جن کے بارے میں یوسف لودھی لکھا کرتے تھے, جن کی وجہ سے یوسف لودھی کو جیلیں ہوئیں, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ, مگر انہوں نے اپنا قلم نہیں روکا. تو وہ اس چیز کو انہوں نے فیض صاحب کی اس لائن سے کس طرح سے ریلیٹ کیا. تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں اس کتاب میں سے چند چیزیں آپ کے لیے سلیکٹ کروں اور ان کے اوپر بات کروں, بیکاز ایک اسکیچ جو ہے اس میں میرا خیال ہے شاید 100 سے کچھ زیادہ امیج ہیں, 100 ہیں یا 100 سے کچھ زیادہ اس کے اندر اسکیچز ان کے ہیں. اور جیسا کہ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ جو میں نے کہا کہ بہت سارے ان کے اسکیچز ایسے تھے جو کہ کہیں پہ شائع نہیں ہوئے. جس زمانے میں وہ ٹورڈز دا اینڈ یوسف لودھی صاحب جو تھے وہ ڈان میں کام کرتے تھے, ناٹ ٹورڈز دا اینڈ بٹ لائک ٹورڈز دا لیٹر پارٹ آف ہز جرنلسٹک کریئر, وہ ڈان میں کام کرتے تھے. تو ڈان میں کافی ان کے آرکائیوز میں ان کے کارٹونز ایسے تھے جو انہی فائلوں میں دبے رہ گئے یا انہی دیواروں پہ ٹنگے رہ گئے, وہ کبھی منظر عام پہ نہیں آ سکے. مگر جو چیزیں چھٹ کے فلٹر ہو کے آ گئیں تو وہ بھی آپ کو ایک اسکیچ جو ہے وہ ایک ہسٹری آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اینڈ ٹوڈے ایز دس از 2021, 2021, ابھی بھی جب ہم بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پرانی بات ہے یا کوئی پتہ نہیں کس زمانے کی بات ہے. آج کل بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں. بہت چیزیں آپ کو آج کل بھی ایسی نظر آئیں گی کہ جب بھی یہی ہو رہا تھا, جب ہمارے ہم سے اوپر کی جنریشنز تھیں, اب بھی یہی ہو رہا ہے, پتہ نہیں آگے کب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. سو سم تھنگ دیٹ وی کین اسٹل ریلیٹ ٹو انفارچونیٹلی, بیکاز ہمارے حالات شاید ابھی بھی چینج نہیں ہوئے. مگر دکھ اس بات کا ہے کہ اب نہ تو فیض رہے, نہ یوسف لودھی رہے, اور نہ جانے کتنے اور ایسے لوگ تھے جو گزر گئے. تھرڈ, UN ہیومن رائٹس کمیٹی, UN اینڈ ہیومن رائٹس. کوئی مسیحا نہ ایفائے عہد کو پہنچا, بہت تلاش پسے قتل عام ہوتی رہی. اب یونائٹڈ نیشنز سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے. اور تھرڈ, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیٹی. کوئی مسیحا نہ ایفائے عہد کو پہنچا, بہت تلاش پسے قتل عام ہوتی رہی. مسیحا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور جو مسیحا بنے پھرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں اور جنہوں نے وہ جگہ سنبھالی ہوئی ہے, وہ تو دے آر اینی تھنگ بٹ مسیحا. وہ سب کچھ ہوں گے مگر مسیحا نہیں ہیں وہ. کک بیک از اے ورڈ جو ہمارے یہاں ہر بچہ جانتا ہے اور ہر انسان کو پتہ ہے. کک بیک, اور وہ بھی ڈالرز میں. چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو, تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں. اگین اے ڈپکشن آف ہمارے حالات, ہماری سوسائٹی اور ہمارے یہاں کیا ہوتا رہا ہے. کہ وہ بریف کیس ہے, اس میں کک بیکس وہ آج بھی ہیں, وہ کل بھی تھیں. صرف شاید تھوڑا سا اماؤنٹ کا فرق ہو گیا ہوگا. جب ملینز کی باتیں ہوتی ہوں گی, اب تو اربوں کی باتیں, ارب سے کم تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اب اربوں سے خاص ہمارا رشتہ ہے, دونوں اربوں سے, عین والے اور الف والے دونوں سے. پروفیسر جمال نقوی واز اے اسٹالورٹ آف دا کمیونسٹ موومنٹ ان پاکستان. جو ہماری لیفٹ کی پالیٹکس رہی ہے اس میں جو سب سے قداور نام جو گزرے ہیں چند, ان میں ایک پروفیسر جمال نقوی صاحب تھے. ابھی حال ہی میں میرا خیال ہے شاید 2016 یا 17 میں یا 18 میں ان کا انتقال ہوا. ہی واز ون آف دا لیڈرز آف دیٹ موومنٹ, کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان. انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے, جو گاہ گاہ جنون اختیار کرتے رہے. واہ, یہی وہ لوگ تھے. مگر ہم جس قسم کی سوسائٹی میں رہتے ہیں
اور جن حالات میں رہتے ہیں. کون جانتا ہے جمال نقوی صاحب کون تھے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. بہت لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کی کیا اسٹرگل تھی, انہوں نے کیا لکھا, کیا ان کی سوچ تھی. ہمیں نہیں پتہ, بیکاز ہمیں نہ ان کے بارے میں بتایا گیا, نہ ان جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا. ہمیں نہیں پتہ, بچوں کو نہیں پتہ, ہمارے بعد کی جنریشنز کو نہیں پتہ. اور اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی نہیں بچے گا ملک میں جو ان ناموں سے واقف بھی ہوگا شاید. ایاز سمو واز این ایکٹیوسٹ, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, جس نے شروع میں بہت ہی اپنے ایک نوجوانی کے زمانے میں, آئی تھنک ارلی ٹینز میں یا مڈ ٹینز میں, اس نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع کری تھی. اس کا شروع میں اس کا تعلق جی اے سندھ محاذ تحریک سے تھا, اس سے تعلق رہا اس کا, مگر ویری سون ہی جوائنڈ پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن. بھٹو صاحب سے وہ وابستہ ہو گیا تھا. اور پھر جب وہ زمانہ آیا مارشل لاء کا, تو ارلی 80s میں کئی اسٹوڈنٹ لیڈرز جو پی ایس ایف کے تھے خاص طور سے, اور بہت ایکٹیو تھے, ان کو چن کے پکڑا گیا. ان کو جیسا آج کل آپ سنتے ہیں کہ وہ ڈس اپیئر ہو گئے, تو اس زمانے میں بھی وہ چیز کہیں نہ کہیں ہوا کرتی تھی. ان کے اوپر ٹارچر ہوئے اور ایونچولی ان کو مار دیا گیا. رجیم نے مار دیا ان کو مختلف. جی بالکل, چونکہ ان کا تعلق الذوالفقار سے کہتے ہیں کہ تھا. الذوالفقار واز جو ایک تنظیم تھی جو مرتضیٰ بھٹو نے بنائی تھی. تو ایاز سمو واز پارٹ آف دیٹ. تو ان کو ظہور الحسن بھوپالی کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا. بھوپالی صاحب جو تھے وہ جنرل ضیاء کی مجلس شورا کے ایک ممبر تھے. سو ظاہر ہے کہ جب ان کا مرڈر ہوا, ان کا قتل ہوا, اس میں کئی لوگ گرفتار ہوئے. ایاز سمو واز ون آف دیم, اور ان کو پھر پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. ینگ ایج, ہی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. مگر یہ شعر ایسا ہے کہ یہ کئی موقعوں پہ بعد میں بھی پڑھا گیا. ویری ریسنٹلی, آئی تھنک مور ریسنٹلی دیٹ آئی ہرڈ واز جب سلمان تاثیر صاحب کو مارا ہے, تو کئی موقع پہ جب ان کی یاد میں بات ہوئی اور ان کی یاد میں کوئی محفل ہوئی تو لوگوں نے یہ شعر پڑھا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. کیا بات کہہ گئے فیض صاحب. اگین جیسے میں نے کہا کہ یوسف لودھی صاحب جو تھے, ان کو سندھ سے یا وہ تمام جو وہ تحریک تھی, جمہوری تحریکیں تھیں, ان سے خاص لگاؤ تھا. وہی ان کا اڑنا بچھونا تھا. یادگار شہدائے جمہوری تحریک سندھ 1983, 1983 ایم آر ٹی کی تحریک کا آغاز ہوا ملک میں. ایم آر ٹی کی تحریک جو تھی وہ اس وقت کی جو مارشل لاء رجیم تھی اس کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے, سول سوسائٹی بیسیکلی, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ, ٹریڈ یونینسٹ وغیرہ, جرنلسٹ آف کورس. اور پھر اس کے اوپر جو رجیم نے ظلم کیا یا اس تحریک کو سپریس کیا. تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے وطن عزیز, جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں. اگین وہی چیز کہ وطن کے لیے ہم بھی آئے ہیں. ہم کوئی غدار نہیں ہیں, ہم کوئی وطن کے دشمن نہیں ہیں, ہمیں وطن سے کوئی کسی قسم کا ہمیں کوئی وطن کے خلاف ہم نہیں ہیں. ہم تو اس مٹی کے سے ہماری لائلٹی ہے اور ہمیشہ رہے گی. مگر جو ہمیں سمجھا گیا, جو ہمیں جس طرح پورٹرے کیا گیا اور جو ہمارے اوپر ظلم کیے گئے, وہ اس طرح سے کہ جیسے ہم غدار ہوں, جیسے ہم ملک دشمن ہوں. تو اس پیرائے میں یوسف لودھی صاحب نے, بیکاز اگین ان کی اپنی زندگی اور ان کی اپنی اسٹرگل بھی وہی تھی, اور جو اس تحریک میں ہوا, جو اس میں لوگوں کے اوپر ظلم ہوا, تو اس پیرائے میں انہوں نے فیض صاحب کا یہ شعر جو ہے اس کو وہ لے کے آئے. یو ایس, یونائٹڈ اسٹیٹس, رہے خزاں میں تلاش بہار کرتے رہے, رہے خزاں میں تلاش بہار. ہم بہار کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس.
شب سیاہ سے طلب حسن یار کرتے رہے. ساری عمر پاکستان میں ہم نے یہی دیکھا کہ وہ یو ایس کو ہمیشہ اپنا ایک وہ بنایا کہ بھئی جو ہمارے ابا ہیں، بڑے ابا ہیں ہمارے، وہی ہمیں سب کچھ دیں گے، وہیں سے ہمیں سب کچھ ملے گا. ہی از آر سیویئر، ہی از دا ون جو ہمیں پیٹرنائز کریں گے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں آگے لے کے جائیں گے. رہے خزاں میں تلاش بہار کرتے رہے، شب سیاہ سے طلب حسن یار کرتے رہے. بیکاز یہ جو لیفٹ کا موومنٹ تھا پورا، وہ تو سارا لائن تھا یو ایس ایس آر سے. اس وقت سوویت یونین تھا، وہ تو بعد میں ختم ہوا. تو وہ اینٹی امپیریلزم جو وہ ساری پالیٹکس تھی اس کے پیرائی میں انہوں نے. شہدائے مزدور تحریک. کف باغ باں پہ بہار گل کا ہے قرض پہلے سے بیشتر، کہ ہر ایک پھول کے پیرہن میں نمود میرے لہو کی ہے. کیا شعر ہے یہ. اب وہی شہدائے مزدور تحریک، ان کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کف باغ باں پہ بہار گل کا ہے قرض پہلے سے بیشتر، کہ ہر ایک پھول کے پیرہن میں نمود میرے لہو کی ہے. ایلس فیض جو ہاؤ وائی ایل تھاٹ کے ایلس فیض کے لیے فیض نے کیا کہا. ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. ایز اف فیض از سیئنگ دس ٹو ایلس فیض. ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. ہاؤ بیوٹیفل. اور کتنا اس کو انہوں نے صحیح ریلیٹ کیا. اب دیکھیں بھٹو صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ بھٹو صاحب سے ان کی ایک جو ریلیشن شپ تھی، حریت کی خبر ہے کہ بھٹو صاحب کے حکم پر تمام مے خانے بند ہو گئے. کتنا ظلم ہوا. یہ برہمن کا کرم وہ عطائے شیخ حرم، کبھی حیات کبھی میں حرام ہوتی رہی. کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارے یہاں حرام، زندگیاں حرام ہوتی رہیں. یہ برہمن کا کرم وہ عطائے شیخ حرم، کبھی حیات کبھی میں حرام ہوتی رہی. بھٹو صاحب سے ان کا ایک اختلافات بھی رہے بہت زیادہ. حریت ہی کی خبر ہے کہ وزیر خارجہ نے دہلی میں راجیو سے ملاقات کری. سو یہ 90s کا زمانہ اب آ چکا ہے، اس کا مطلب ہے. چونکہ وائل جو تھے یوسف لودھی، ان کا آئی تھنک 1996 میں انتقال ہوا ہے. حلقہ زلف کہیں گوشہ رخسار کہیں، ہجر کا دشت کہیں گلشن دیدار کہیں، لطف کی بات کہیں پیار کا اقرار کہیں. سب جب پاکستانی ڈیلیگیشن از میٹنگ راجیو گاندھی، سو اس بیک گراؤنڈ میں دس از ہاؤ یوسف لودھی از انٹرپریٹنگ کہ واٹ فیض وڈ بی سیئنگ آن دیٹ اوکیزن. فیض کا اس میں کیا کہنا ہوگا. حلقہ زلف کہیں گوشہ رخسار کہیں، ہجر کا دشت کہیں گلشن دیدار کہیں، لطف کی بات کہیں پیار کا اقرار کہیں. پاکستان انڈیا کے جو تعلقات ہمیشہ رہے، اور کرکٹ بھی تو ایک یوز کیا گیا نا، ڈیپر تو کچھ اور چیزیں تھیں. اچھا، فرنٹیئر گارڈین میں یوسف لودھی واز پارٹ آف دیٹ دی ایڈیٹوریل ٹیم، اور فرنٹیئر گارڈین کے اوپر اس کو بند بھی کیا گیا، اس پہ پابندی بھی لگی، اور اسی پابندی کے ساتھ میں یوسف لودھی صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. تو یہ خبر ہے جدت کی کہ فرنٹیئر گارڈین کی اشاعت پر پابندی صوبائی مسئلہ ہے. یہ بھٹو صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ بھٹو صاحب نے کہا یہ تو ایک صوبائی مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق. کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے. وہ جو ان کی بھٹو سے ایک ریلیشن شپ تھی، بیکاز بھٹو واز اے سمبل آف دیٹ پولیٹیکل موومنٹ کہ جو جب شروع ہوا تھا اور آغاز ہوا تھا تو یہ تصور تھا کہ بھئی دس از the one that will lead us to our destination. ہمیں منزل تک یہ پہنچائیں گے، بیکاز یہ وہی بات کر رہے ہیں مزدوروں کی، پسے ہوئے لوگوں کی، غریبوں کی، کسانوں کی، سوشلزم کی بات کر رہے ہیں. مگر پھر یہ ساری چیزیں بھی اس زمانے میں ہوئیں. 14 اگست
آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو زخم کتنے ابھی بخت بسمل میں ہیں. 14 اگست آپ اور کیا کہیں گے؟ آپ کو محبت بھی ہے, آپ کو شکوے بھی ہیں, ظلم بھی آپ کے اوپر ہوا ہے. جنگ اخبار کی خبر ہے, وزیر داخلہ محمد اسلم خان خٹک کا بیان, افغانستان پچھلے برسوں میں بہت زیادہ خوشحال ہوا ہے. آئی تھنک ہاں ہے اپنی کشت ویراں سرسبز اس یقین سے آئیں گے اس طرف بھی ایک روز ابر و باراں. تو کبھی نہ کبھی تو ہوگا. تو آئی تھنک وقت کی کچھ کمی, شاید مجھے لگتا ہے کہ وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے. حسن ناصر, اگین ون آف دوز پیپل, ہیروز, ایکٹیوسٹس کہ جن کا نام آج بہت کم لوگ جانتے ہیں. 1962 میں ان کو مارا گیا تھا, اور یہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا. یہ ایک کمیونسٹ لیڈر تھے, ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ایکٹیوسٹ تھے. 62 کا زمانہ ماشاء اللہ نیا نیا لگا تھا, ایوب خان کا زمانہ تھا, اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ٹارچر کر کے ان کو مارا گیا تھا. اور ان کی باڈی ملی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا ہے. اور باڈی جو تھی وہ ان کی دفنا دی گئی تھی, کسی کو نہیں دکھایا گیا, کچھ نہیں پتہ کیا ہوا. لیکن وہ 2 مہینے جو جیل میں رہے تو وہ ٹارچر کر کے ان کو مار دیا گیا تھا. نہ رہا جنون رخ وفا یہ رسن یہ دار کرو گے کیا, جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. اور آج دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ نام نہیں جانتے, لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہمارے ملک میں کون کون لوگ آئے, کیا کیا ان لوگوں نے اسٹرگلس کری. اور سپریم کورٹ, اور یہ ایک عورت ہے پھٹے پورے کپڑوں میں, سمبولزم آپ دیکھیں. بیداد گروں کی بستی ہے یہاں داد کہاں فریاد کہاں, سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں فریاد جو در در جاتی ہے. سپریم کورٹ سے کیا انصاف ملے گا, اور کیا انصاف ملا؟ 80s میں عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہوئے حدود آرڈیننس کے نام پہ, اور کورٹ نے ان کو کیا سزائیں دیں, اور کس قسم کے قوانین آئے تو اس کو کیا بیچاری کو وہاں پہ انصاف ملتا. بیداد گروں کی بستی ہے یہاں داد کہاں فریاد کہاں, سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں فریاد جو در در جاتی ہے. جو فریاد جاتی ہے وہ تو سر پھوڑتی ہے, اس سے کہیں انصاف کہاں ملتا ہے. پروگریسو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, تمہارا حسن جواں ہے تو مہرباں ہے فلک, تمہارا دم ہے تو دمساز ہے ہوائے وطن. یہ انہوں نے ان پریز آف دس پروگریسو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, اگین دیر ور موومنٹس بیکاز وائل فیلٹ کہ بھئی یہ موومنٹس ہیں, یہ تحریکیں ہیں کہ اگر یہ پنپیں گی اور آگے بڑھیں گی تو یہی ہمیں راہ نجات ہمارے لیے ہوں گی, اور یہی ہمیں اس راستے پہ لے جائیں گی جہاں ہم جانا چاہتے ہیں, اس منزل تک لے جائیں گی. تمہارا حسن جواں ہے تو مہرباں ہے فلک, تمہارا دم ہے تو دمساز ہے ہوائے وطن. پریس, اب کون کون لوگ تھے؟ حسین نقی, احمد علی خان, ایس جی ایم بدر الدین, مظہر علی خان, احمد حسن, سارے بڑے نام جو صحافت کی دنیا کے تھے. حسن آبدی, اور اس میں انہوں نے جو لائن چنی وہ حریت آدم کی رہے سخت کے راہگیر. یہ وہ صحافی ہیں, وہ بے باک بڑے صحافی, حریت آدم کی رہے سخت کے راہگیر. اٹس اے ٹریبیوٹ ٹو آل دیز جرنلسٹس. بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا, اور امید ہے کہ یہ خدا کرے کہ یہ کتاب کبھی چھپے اور ہم اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ.